وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 912 آیت نمبر 57 حصہ 2۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت الہی سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 57۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، وہدن، اس میں ہدایت ہے، اور یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ سامعین اکرام، گزشتہ سبق بھی اسی آیت کے بارے میں تھا، اور دیکھیں یہ قرآن کو اگر ہم اپنے لیے نہیں سمجھیں گے تو پھر معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ آج جس طریقے سے ہم نے قرآن کو نظر انداز کر دیا ہے اور نظر انداز کر کے ہی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یعنی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا، کہ ہم نے جو چیز ہمارے پاس ایک بہت بڑی نعمت موجود ہے اللہ تعالیٰ کی، جس میں نصیحت بھی ہے، جس میں ہم جس پہ ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہمارے دلوں کے امراض دور ہو جائیں گے، اور اس میں منزل کی نشاندہی بھی ہے، اور اگر اس کو ہم قبول کر لیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص کے دائرے میں آ جائیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ ہے، رحمانیت، صفت رحمانیت کی تحت، وہ تو سب کے لیے ہے، پوری مخلوق کے لیے، لیکن جو خاص رحمت ہے، اور جس رحمت کو یعنی وہ لوگ جو اللہ کی اس رحمت خاص کے دائرے میں آ گئے، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ قیامت کے دن کون سے لوگ کامیاب ہوں گے؟ وہ جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے پناہ لے لی تھی، اور اللہ کی رحمت جو ہے وہ یہ قرآن ہے۔ ہدایت، دیکھیں پیغمبر آتا ہے ہدایت پہنچانے کے لیے، پیغام بر، یہ بات نوٹ کر لیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہر پیغمبر کی اپنی ذات کی ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن وہ اہمیت جو ہے وہ اللہ کی ہدایت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہر پیغمبر، ہر نبی اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے، اس کا کام جو ہے وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کا ایک نمونہ پیش کرے، ہدایت دے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب والحکمت، پیغمبر کی ڈیوٹی ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ گمراہی سے اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو آپ کو رسول کی دعوت کو قبول کرنا ہوگا۔ رسول کی دعوت اللہ، داعین الی اللہ، اور رسول اللہ تک پہنچنے کا راستہ قرآن ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، آپ قرآن اور نبی کو الگ نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عین قرآن تھا، یعنی حضور تو قرآن پر عمل کر کے انہوں نے ہمیں ایک نمونہ بتایا نا، اسوہ حسنہ ان کا قرآن پر مشتمل ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن اور صاحب قرآن ایک ہی چیز ہے۔ قرآن خاموش کتاب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ ایک بولتی ہوئی کتاب ہے۔ ان کا ہر عمل، ہر بات قرآن کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال اچھا، اب اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں۔ قد جاءتکم موعظہ، نصیحت۔ اب نصیحت کیا ہے؟ یعنی تھوڑا سا اس بات پہ غور کریں۔ نصیحت دیکھیں، وہ بات جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی اس کی نصیحت کی جاتی ہے۔ کسی بات کے خیر اور شر کے کو بتانے کے لیے باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے۔ اولاد ہوتی ہے نا، اس کو تو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو وہ جوان ہوتی ہے باپ اس کو یعنی اچھا یا برا بتاتا رہتا ہے۔ عام طور پہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایک ماں جو ہے اپنے بیٹے کو جب بیٹا 2 سال ایسا ہونے لگتا ہے تو بیٹے کو تو گرم کا تو پتہ نہیں چلتا، تو ماں اسے ڈراتی ہے، فو فو کر کے ڈراتی ہے، فو ہے مت لو، ہاتھ مت ڈالو، فو ہے۔ تو یہ ایک نصیحت ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں بنیادی سٹیج سے ہمیں بچے کو نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ بچہ تو واقف نہیں ہوتا۔ وہاں مت جاؤ، ادھر نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ ماں باپ جو ہے یہ اسے بیٹے کو بتاتے رہتے ہیں، یعنی جب تک اولاد پوری طریقے سے جوان نہیں ہو جاتی تو بتاتے رہتے ہیں، بیٹا پوچھتا رہتا ہے۔ عام طور پہ تو اولاد پوچھتی تو نہیں ہے، لیکن ماں باپ اسے نصیحت کرتے رہتے ہیں، ان کاموں میں نہ پڑھو، غلط صحبت میں نہ بیٹھو، نصیحت۔ تو نصیحت مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک تو نصیحت کی ضرورت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، پھر اب یہ نصیحت کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ یہ نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے اور اس میں دوائی بھی ہے۔ دوائی کھائیں گے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ جب یہ تینوں کام کریں گے تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ نصیحت، ہدایت اور دوائی، اس قرآن کو آپ اس طریقے سے قبول کریں گے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں گی آپ پر۔ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں سامنے کا۔ اگر آپ نصیحت اس وقت کام کرے گی جب آپ اس کے تقاضے پر عمل کریں گے۔ یہ تو نہیں کہ آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے نصیحت کی باتیں ہیں اس میں اور اس پہ عمل کی کوشش نہ کریں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ اور اچھا، پھر اس میں دوائی ہے، اس پہ میں انشاءاللہ آتا ہوں، لیکن میں اجمالی طور پہ بات کر رہا ہوں۔ دوائی ہے سینوں کے جو امراض ہیں اس کی دوائی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ بیمار پیدا ہوتا ہے، یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، ابھی موقع ہے تو دوبارہ میں بتا رہا ہوں۔ انسان بیماریاں ساتھ لاتا ہے، اور تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، تذکرہ کر دوں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے، کہ یہ بیماریاں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں۔
سینے کی جو بیماریاں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھ دی ہیں. کیوں رکھی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ کار بتا دیا ہے. انسان کمزور ہے، بیمار پیدا ہوتا ہے. یہ کمزوریاں ہیں، اس میں بیماریاں ہیں، اخلاقی بیماریاں جسے آپ کہہ لیں. تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، جسے ہم اخلاق رذیلہ کہہ کے پکارتے ہیں. غضب یعنی غصہ، کبر، شہوت اور کینہ، بغض، حسد، اسی طرح مختلف جو بیماریاں ہیں آپ کو معلوم ہے سامنے کرام. تو اور ہم اس امراض کا شکار رہتے ہیں. انسان یعنی میں نے لوگ دیکھے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں اپنے غصے پہ قابو نہیں ہے، اور بعض اوقات یہ ہے کہ بس وہ غصہ کوئی ٹائم تو نہیں آتا، کسی وقت بھی آپ پہ غصہ چڑھ جاتا ہے، عام طور پہ آپ دیکھیں. خیر، تو یہ بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں. لالچ، بغض، حسد، کینہ، حرص، طمع، یہ ساری ہمیں بیماریاں ہیں. اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن یہ اس اخلاق رذیلہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں. یہ بیماریاں موجود ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی کا یہ ایک وسیلہ بنا دیا ہے کہ یہ بیماریاں دے کے اس کے ساتھ دوائی بھی بھجوا دی ہے. ہدایت، قرآن، نصیحت، یہ دوائی ہے. اس میں دوائی ہے. یہ آپ استعمال کریں گے تو آپ پاک ہو جائیں گے، آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. قرآن کے ذریعے، قرآن پر عمل کے ذریعے آپ کا تزکیہ ہو جائے گا. تزکیہ نفس کے الگ موضوعات ہیں، وہ ابھی میں نہیں چھیڑتا کہ عملی طور پہ پھر ایسا کیسا ہوگا. لیکن قرآن کو آپ استعمال کریں گے، قرآن کے تقاضوں پر آپ عمل کریں گے، اس کی نصیحت کو آپ قبول کریں گے تو آپ شفا یاب ہو جائیں گے. آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، آپ کا سینہ پاک ہو جائے گا بیماریوں سے، آپ کا قلب پھر پاک ہو جائے گا، اور قلب جو ہے پھر عرش رحمان بن جائے گا. سبحان اللہ. یہ قلب جو ہے یہ عرش رحمان ہے. اصل میں قلب المومن عرش الرحمان. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں تھوڑا سا کچھ میل کچیل ڈال دیا ہے، اور پھر ہمیں کہا ہے کہ تم اس کو پاک کر لو، اور پاک کرنے کا طریقہ اور ذریعہ بھی بتا دیا ہے. اللہ کا حکم اور پیغمبر کی اطاعت. میں بغیر کسی لگی لپٹی کے آپ کو یہ بات بتا دوں، اللہ کی اطاعت اور رسول کا اتباع. اس کی بھی تفصیلات ہیں، لیکن میں ابھی نہیں جا رہا اس تفصیلات میں. لیکن آپ اگر اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے پیغمبر کے راستے پر چلیں گے، پیغمبر کا اتباع کریں گے، تو آپ کا قلب جو ہے پاک ہو جائے گا، اور یہ پھر عرش رحمان بن جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان طریقہ کار بنا دیا ہے. ظاہر ہے دیکھیں، محنت، دنیا جو ہے وہ کامیابی محنت میں ہے. دنیا میں انسان کے آنے کی کامیابی محنت میں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی اس کی کامیابی مشقت میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جہاد، کوشش، محنت. تو آپ کوئی بھی کام، دنیا میں بھی کوئی کام آپ بغیر محنت کے نہیں کر سکتے. چھوٹا کام ہو تھوڑی محنت، بڑا کام ہو بڑی محنت. پانی پینا ہے آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کو اٹھانا ہوگا اور اس کے گھونٹ بھرنے ہوں گے. اتنی سی محنت تو آپ نے کرنی ہوگی نا. یا کچن میں رکھا ہے، آپ کو اٹھنا ہوگا، کچن میں جانا ہوگا، پانی کی بوتل لینی ہوگی اور پانی پھر پینا ہوگا. تو ہر کام کے لیے محنت درکار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کے کام میں تو خاص محنت درکار ہے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. آخرت میں انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو یہ بغیر محنت کے نہیں مل سکتی. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلے کا ذریعہ ہی محنت کو بنایا ہے. جیسے کہ وہ ایک آیت ہے نا کہ
انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ جو اللہ کی ملاقات کا امیدوار ہے اس کو عمل صالح کرنا پڑے گا اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا پڑے گا۔ تو اللہ کی اگر آپ اطاعت کرتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، نفسانی تقاضے، شیطانی تقاضے، طاغوتی قوتوں سے لڑنا پڑے گا اور اللہ کے حکم کو ماننا پڑے گا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ کا جو تزکیہ ہے وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تمہاری جو منزل ہے رب، تو اس رب کے راستے میں تو خوب محنت تمہیں کرنی ہوگی، خوب محنت۔ پس اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 57 سورہ یونس کی، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم۔ اب یہ دیکھیں، عام طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سن بھی رہے ہیں، تو اس میں اب یہ ہے نا کہ ہم قرآن سے نصیحت لینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں عام طور پہ، نہ ہم اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں۔ شفا یعنی یہاں جو سینوں میں امراض ہیں اس کے لیے شفا ہے، تو ہم تو اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھتے۔ ہر شخص اپنے آپ کو آج کامل قرار دیتا ہے، کہتا ہے میں دین کے بارے میں جو میں جانتا ہوں بس وہ کافی ہے اور وہ صحیح ہے۔ ہر شخص یہ کہتا ہے، کوئی جستجو ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ کوئی دین کو سمجھنے کی کوئی جستجو ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اسے منزل بنانا چاہتے ہیں۔ تو پھر قرآن کی تو ہم کھوج میں نہیں پڑتے نا۔ آپ دیکھ لیں، یہ میں درس بیان بھی ہو رہا ہے، لیکن 1 سال بعد آپ پڑھیں گے، خود ہی اپنے طور پہ پڑھیں گے تو آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، کیونکہ وہ مضامین آپ کو بھول چکے ہوں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت۔ آپ یعنی اس کے پیچھے نہیں پڑے، اس کا آپ پیروی نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، عام طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ یعنی اس آیت کا جو ایک مرکزی نقطہ ہے کہ اے لوگو، اے انسانو، اگر تم رحمت خداوندی جو خاص رحمت ہے اس سے مستفید ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے فائدہ حاصل کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، اور نہ صرف قرآن سے جڑ جاؤ بلکہ اہل قرآن کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ قرآن سے جڑنے کے لیے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جب تک آپ اہل قرآن، صاحب قرآن کو نہیں ڈھونڈیں گے، آپ قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، کتاب کبھی بھی کافی نہیں ہوتی ہدایت کے لیے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ صرف کتاب کافی نہیں ہے انسان کی ہدایت کے لیے، پہلے صاحب کتاب آتا ہے، کتاب بعد میں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو لوگ ہدایت پانا شروع ہو گئے۔ کتاب تو 23 سال میں مکمل ہوئی اور احکامات تو مکے کی زندگی میں تھے ہی نہیں 13 سالہ دور میں، وہ تو مدینے جا کے احکامات شروع ہوئے ہیں۔ تو 13 سال میں کیا مسلمانوں نے ایسی نہیں، وہ کامیاب تھے، وہ صاحب قرآن کی نقش قدم پر چل رہے تھے، انہوں نے صاحب قرآن کی دعوت کو قبول کر لیا تھا۔ تو کتاب کافی نہیں ہے، آپ کو صاحب کتاب تلاش کرنا ہوگا اور اس سے جڑنا ہوگا۔ وہ صاحب کتاب سچا شخص ہوگا۔ کونوا مع الصادقین، اس کی معیت میں آپ رہیں، اس کی صحبت اختیار کریں، اس کے علم سے استفادہ کریں۔ وہ آپ کو کتاب کے طریقہ بتائے گا، عمل کا طریقہ بتائے گا، حکمت کی باتیں بتائے گا، قرآن کی تفسیر آپ کے سامنے کرے گا اور آپ کا تزکیہ نفس بھی کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ اکیلا تزکیہ نفس آپ خود نہیں کر سکتے۔ یہ ساری باتیں دیکھیں، یہ اس آیت میں جو 4 باتیں ہیں، یہ تب آپ اس سے یعنی آپ کو حاصل ہوں گی جب آپ ایک صاحب قرآن کو تلاش کر لیں۔
میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن میں ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو. یہ نہیں کہا کہ اگر تم نہیں جانتے تو قرآن کو پڑھ لو، نہیں، اہل ذکر جو اللہ والے ہیں، جو صاحبان فن ہیں، جو کتاب کو جانتے ہیں، ان سے تم نے رابطہ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو شخص میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کی تم اتباع کرو، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اور قرآن کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام. قرآن کیا ہے؟ ہمیں اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، ایک واحد ذریعہ ہے، اور وہ قرآن ہے. یہ اللہ کی رسی ہے اور یہ حبل اللہ المتین ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے القرآن ہوا حبل اللہ المتین، اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے یہ قرآن. قرآن سے جڑنا ہے، قرآن میں ہدایت ہے. اگر ہم اس سے جڑ جائیں گے تو یہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہو جائیں گے. ایک تو یہ نصیحت ہے، اس میں ہدایت بھی ہے، طریقہ کار ہے، تفصیل ہے کہ کیا کرنا ہے، کون سے کام کرنے ہیں اور کن کاموں سے رکنا ہے. پھر اگر ہم یعنی ایک رہنما کی رہنمائی میں اس قرآن کے مضامین پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے دلوں کے جو امراض ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ظاہر ہے کہ دیکھیں شفاء لما فی الصدور ہے نا، کہ دلوں کے جو امراض ہیں ان کے لیے شفا ہے قرآن میں. یہ بات نوٹ کر لیں. جو استاد یا رہنما اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، آپ نے اس سے تعلق نہیں رکھنا. جو قرآن کا عالم ہو، قرآن کو جانتا ہو، کہ ظاہر ہے کہ قرآن میں تو ہدایت ہے. ایک شخص قرآن کو نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے وہ ہدایت سے بھی ناواقف ہے. اور پھر وہ عالم باعمل ہو، یہ بھی ضروری ہے. یعنی وہ اس کی منزل اللہ ہو اور وہ اللہ کے راستے پر ہو تو آپ اس کے پیچھے چلیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کی پیروی کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. تو دیکھیں قرآن ہماری تمام کامیابیوں کی جڑ ہے. جڑ جانتے ہیں نا؟ مثال کے طور پہ آپ آم کھانا چاہتے ہیں اپنے اگائے ہوئے، تو اس کے لیے آپ کو آم کا درخت اگانا پڑے گا. تو آم کے درخت اگانے کے لیے آپ کو آم کی گٹھلی ضرور چاہیے. تو یہ وہ بیج ہے، یہ وہ گٹھلی ہے. اس کے ذریعے جو ہے پھر یعنی یہ کلمہ طیبہ کی ایک بنیاد ہے. اگر میں یہ کہوں کلمہ طیبہ جو ہے یہ پھر آپ کلمہ طیبہ کے تقاضے قرآن کے ذریعے پورے کریں گے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کے تقاضے پھر اگر آپ نے پورے کرنے ہیں تو صاحب قرآن سے جڑ کر قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال کر آپ اس کے تقاضے پھر پورے کر سکتے ہیں. تو پھر یہ ہوگا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ نے یعنی ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون. اللہ تعالیٰ ایک کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے. گویا ایک پاک درخت جس کی جڑیں زمین میں ہو، شاخیں آسمان میں ہو، اور ہر دم وہ اپنا میوہ دیتا ہے. تو یہ قرآن کے ذریعے ممکن ہے. گر تو خواہی کہ مسلمان زیستم نیست ممکن بجز قرآن زیستم. ایسے کوئی پورے مجھے شعر تو یاد نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم مسلمان بننا چاہتے ہو تو تمہارا مسلمان بننا قرآن سے جڑا ہوا ہے. آج تو ہم دیکھیں، آج ماحول ایسا ہے کہ ہمیں قرآن کی کوئی ضرورت محسوس
نہ ہوتی ہے، نہ ہم اس کی طرف متوجہ ہیں. ہم خود قرآن سے دور ہیں، اپنی اولاد کو بھی ہم قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ہمارے خیال میں اس قرآن فہمی کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے خیال میں یہ صرف علماء کا کام ہے، اور ہمیں علماء بھی جب عام آپ دیکھیں نا، یہ فیس بک کی جو علماء ہیں بین الاقوامی شہرت یافتہ، ان کی گفتگو میں قرآن نہیں ہوتا. واقعات ہیں، ایک دفعہ ادھر گیا، ایک دفعہ ادھر گیا، ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 دفعہ ایسا ہوا، اور پھر کہیں آپ دیکھ لیں عام طور پہ کیا ہو رہا ہے. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں نا، یعنی ایک ٹی وی پہ عرس کی محفل ہے، عرس کی محفل ہے، بہت بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، جو بھی ہیں، مختلف آتے ہیں. تو یعنی اچھا، وہ میں جب محفل دیکھتا ہوں تو سارا نعتوں کا پروگرام ہے. بس نعتیں ہیں، پیر صاحب اور گدی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، مختلف نعتیں ہیں، نعت گو حضرات آئے ہوئے ہیں سارے ملک سے، یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. سارا پروگرام 2-3 گھنٹے کا پروگرام ہے، ساری نعت خوانی. نہ پیر صاحب کچھ اپنی زبان سے کہتے ہیں، نہ کوئی اور عالم قرآن کی بات کرتا ہے. قرآن نہیں ہے آج. عمومی طور پہ آپ دیکھ لیں، اجتماعی طور پر ہم لوگ قرآن سے دور ہیں، ہمیں دور رکھا جا رہا ہے. ہم دوری چاہتے ہیں. یعنی دونوں باتیں ہیں، نہ تو ہمیں قرآن پیش کیا جا رہا ہے اور نہ ہم خود قرآن کے طالب ہیں. آج ہمارے نصاب تعلیم میں قرآن نہیں ہے. ایک بچہ جو ہے پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن وہ قرآن کو نہیں جانتا، قرآن کا علم اس کو نہیں حاصل ہوتا. 16-17 سال گورنمنٹ کے نصاب میں قرآن نہیں ہے، اور یہ وہ ملک ہے جو اسلام کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا. کوئی حد ہوتی ہے گمراہی کی. جو بنیادی کتاب ہے ہماری ہدایت کی، اسی سے آپ نے دوری اختیار کر رکھی ہے. کچھ صورتیں ضیاء الحق صاحب کے دور میں شامل ہوئی تھیں، کچھ صورتیں صرف اس کا ترجمہ تھا، اور وہ بھی انگریزوں کے زور پہ حکومت نے نکال دی. سورہ توبہ تھی، یہ جب افغانستان پہ وہ آیا تھا نا، روس چڑھ کے آیا تھا، تو اس زمانے میں ضیاء الحق کی حکومت تھی، تو اس نے شامل کر دی تھی. اسلامیات میں کچھ عرصہ شامل نہیں، پھر نکال دی گئی. آپ دیکھ لیں، میں اس بات کا گواہ ہوں. پھر اسلامیات جو ہماری ہے اس میں تو قرآن نہیں ہے، چند ایک باتیں ہیں بس، یہ وہ، اور کوئی حقیقت تو اس میں ایسی نہیں بیان ہو رہی جیسے کہ ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ ہم اجتماعی طور پر ہم دور ہو چکے ہیں. ہماری کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو قبول کر لیں اور اس کی ہدایت کو ہم قبول کر لیں. اس کے ذریعے ہمیں اللہ کی رحمت ملے گی، اس کے ذریعے ہمیں ہمارے دلوں کی صفائی ہوگی، اس کے ذریعے جو ہے ہم نصیحت حاصل کر کے اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہو سکتے ہیں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. ترجمہ سنا دیں. یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اس کے ذریعے تم اپنے سینے کے امراض سے نجات پا سکتے ہو. شفا ہے اس میں جو کچھ سینوں میں بیماریاں ہیں. وہدن، یہ ہدایت ہے، منزل کا راستہ بتاتی ہے. ورحمتن، اور اگر قبول کر لو، ایمان لے آؤ، تو اس میں رحمت ہے اللہ کی. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدى ورحمة للمؤمنین۔ لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔